رہے ہیں اور باہر کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ ارادہ بھی گفتگو کرنے کا نہیں ہے، لیکن امیدوار ہوں کہ جتنی دیر گفتگو کروں آپ میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، آج ایک تاریخ کی مناسبت سے 5 جمادی الاولیٰ ولادت باسعادت حضرت عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ 5 تاریخ 5 ہجری اور عربی مہینے کی گنتی کے اعتبار سے 5 جمادی الاولیٰ 5واں مہینہ۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ 5 ہی تاریخ 5 ہی ہجری اور 5واں ہی مہینہ، یہ اتفاق نہیں ہے، انتظام قدرت ہے۔ قدرت بھی جانتی ہے کہ پنجتن کی محنت کو اگر کوئی ذات بچا کے لے جائے گی تو وہ زینب اولیاء مقام۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ گفتگو شہزادی کے حوالے سے کروں، ایک جملہ کہہ کے عظمت عقیلہ بنی ہاشم کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جب یہ قافلہ اہل حرم کربلا کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہے، مدینے سے نکلنا چاہتا ہے، اہل شعور تشریف فرما ہے، تاریخیں آپ کے پیش نظر ہیں، میں صرف گوشوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آپ کے ذہن اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ غور فرمائیے، جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ نے قیام کا ارادہ کیا، آپ نے حکومت ظالمہ کے خلاف آواز حق کو بلند فرمایا، تو اس وقت آپ نے اپنے اہل خانہ سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھا، اور وہاں لوگوں سے گفتگو جب جاری کی تو آپ نے کربلا جانے کے حوالے سے، عراق جانے کے حوالے سے، آپ میری طرف متوجہ رہیں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، کربلا جانے کے حوالے سے جب لوگوں سے گفت و شنید کی، بحث مباحثہ کیا، تو بہت سے اپنے عزیز رشتہ دار اور قریبی ایسے تھے جنہوں نے امام وقت کو، فرزند رسول کو، دلبند زہرا و بطول کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کربلا نہ جائیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ مشورہ دیا کہ آپ کربلا نہ جائیں۔ امام نے اسی جملے کو پلٹ کے فرمایا، ٹھیک ہے آپ کربلا نہ جائیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، جس نے کہا آپ نہ جائیں، امام نے اس جملے کو پلٹا کہ اسی سے کہا ٹھیک ہے آپ کربلا نہ جائیں۔ مولا، یہ لوگ جو مشورہ دے رہے ہیں بظاہر اپنی فکروں کے اعتبار سے چاہتے ہیں کہ آپ قتلگاہ تک نہ جائیں، بظاہر یہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، پھر آپ انہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کربلا نہ جائیں؟ امام وقت ہوتا ہے، حاکم کائنات ہوتا ہے، زمین کا مالک ہوتا ہے، ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، علم غیب تک کی عطائیں اس کو ہوا کرتی ہیں، وہ اپنے نگاہ علم سے، اپنی شعور و بصیرت سے مستقبل کی راہیں تلاش کر سکتا ہے، حق کی آواز سن سکتا ہے، حق کی آواز بلند کر سکتا ہے۔ امام وقت کو مشورہ دینا کوئی عقل مندی کا کام نہیں تھا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، امام وقت کو مشورہ دینا کوئی عقل مندی کا کام نہیں تھا، اس لیے امام نے کہا جو امام وقت کو مشورہ دے، جو عالم علم لدنی کو مشورہ دے، اسے کربلا نہیں جانا چاہیے، اس لیے امام اسے کربلا لے کر نہیں گئے۔ یہ عظمت عقیلہ بنی ہاشم ہے کہ جو مشورہ دے وہ کربلا جانے کے لائق نہیں، مگر زینب جیسی بہن ہو تو مشورہ امام لیا کرتے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ امام وقت مشورہ لیا کرتے ہیں، اور کن حالات میں امام نے مشورہ لیا، کن اعتبارات سے امام نے مشورہ لیا، اس سے عقیلہ بنی ہاشم کی عظمتوں کو محسوس کیجئے میرے عزیزوں۔ کہاں سے وہ زبان لائے جائے جس سے مدحت عقیلہ بنی ہاشم کی جا سکے؟ کوثر سے زبان دھلی ہوئی ہو، سلسبیل کی آب رواں سے انسان نے وضو کیا ہو، چشم تصور میں کائنات کی پاکیزہ ترین ذوات مقدسہ کو رکھا جائے، لوح و قلم کا مطالعہ ہو، تو پھر انسان لب کشائی کرے اور ان کے لیے کچھ کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ذوات مقدسہ اس خانہ مقدس کی پلی ہیں، اس آغوش
خاموش کی پلی ہے، جہاں چاروں طرف عفت کی رداؤں کا سایہ ہے، تطہیر کا پہرا ہے، وحی و الہام کا نزول ہے، پاکیزہ فضائیں ہیں، جہاں انبیاء سلامی کے لیے آتے ہیں، جہاں ملائک طواف کرتے ہیں۔ اسلام اس گھر کی چہار دیواری میں پروان چڑھتا ہے، حسنین کی انگلیاں تھام کے اسلام چلنا سیکھتا ہے، عفت کی رداؤں کے سامنے اسلام آگے بڑھتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ زہرا کے آنگن کا پلا ہوا وہ شجر ہے جس کے ثمرات کو بچانا ائمہ اطہار نے ضروری سمجھا۔ میرے عزیزوں غور کیجئے گا، یہ وادی کربلا میں جانے سے پہلے جن ذوات مقدسہ کا انتخاب فرزند رسول نے کیا ہے، جس نے مشورہ دیا آپ نے اسے جاننے کے لانے کے لائق نہیں سمجھا، مگر لے کر گئے تو کس ذات کو لے کر گئے کہ جس سے اماموں نے مشورہ لیا۔ قدم قدم پہ امامتوں نے جس سے مشورہ لیا، عالمہ غیر معلمہ کا خطاب دیا، فاہمہ غیر مفہمہ کا خطاب دیا۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے میرے عزیزوں، عالمہ غیر معلمہ۔ یہ اس وقت امام نے ارشاد فرمایا جب شہزادی بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی یا ابن زیاد سے مکالمہ کر رہی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا اسکتی یا عمتی، اے پھپھی اماں اب آپ خاموش ہو جائیے، انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں، ایسی عالمہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ عالمہ ہیں ایسی جس کا کوئی معلم نہیں، وفاہمۃ غیر مفہمہ، اور ایسی سمجھدار ہیں جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزو توجہ کیجئے گا، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فہم و فراست۔ علم حاصل کرنا اور ہے، علم کا ادراک کرنا، فہم رکھنا، سمجھنا اور ہے۔ اگر علم کے ساتھ فہم ہو تو خلیفۃ الرحمن بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، ملائکہ کے درمیان امتحان ہوتا ہے تو کامیابی آدم کو ملتی ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ علم کے ساتھ فہم ہو تو خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، علم ہو مگر فہم نہ ہو تو راندہ بارگاہ الہی بن جاتا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ دیکھیے شیطان کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، علم تھا مگر فہم نہیں تھا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ علم اور ہوتا ہے اور علم کے بعد فہم و ادراک کی منزل اور ہوتی ہے، علم کا سمجھنا اور ہوتا ہے، فہم اور ہوتی ہے۔ فرعون کے پاس علم تھا مگر فہم نہیں تھی، اس لیے اسی راستے پہ چل پڑا جس پہ موسیٰ گئے تھے۔ نہیں توجہ کی؟ موسیٰ کے پاس علم بھی تھا، فہم بھی تھا، تو اپنے آپ کو بھی بچا لے گئے، اپنی قوم کو بھی بچا لے گئے۔ فرعون کے پاس خالی علم تھا، فہم نہیں تھا، تو نہ خود بچ سکا نہ اپنی قوم کو بچا سکا، نہ تو وہ خود بچ سکا نہ اپنی قوم کو بچا سکا۔ میرے عزیزوں علم بھی ہونا ضروری ہے اور علم کے ساتھ فہم کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک علم ہو اور فہم نہ ہو برائیاں ہی برائیاں ہیں، اگر علم کے ساتھ فہم آ جائے تو پھر انسان کے اندر بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ اگر آج پوری کائنات کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اگر علم کے ساتھ فہم ہوتا ہے تو وقت کا خمینی بنتا ہے، اگر علم ہو اور فہم نہ ہو تو وقت کا سلمان رشدی بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ میری نگاہیں شاید مولانا اقبال صاحب کو دیکھ رہی ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو آگے تشریف لے آئیں۔ علم کا تعلق خالی لباس سے نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ابا قبا میں ہو تب پہچانا جائے کہ وہ عالم ہے۔ ایک بہترین خطیب، ایک بہترین عالم دین مولانا اقبال صاحب ہیں، شاید وہ سفر پہ جا رہے تھے اس لیے وہ اپنے لباس خاص میں نہیں ہے۔ علم کے ساتھ قبلہ فہم کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے ایک سند نہیں دی امام نے، عالمہ غیر معلمہ نہیں کہا، بلکہ اس کے بعد فاہمۃ غیر مفہمہ کہا۔
یعنی آپ ایسی سمجھدار بھی ہیں۔ خالی علم ہونا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ سمجھ ہونا ضروری ہے۔ یہ قیادت کی بنیادی شرط ہے۔ میں بہت زیادہ دور تک بات کو لے کے نہیں جاؤں گا۔ اگر اس وقت لوگوں کے ہاتھ میں قیادت آ جائے اور قیادت کے ساتھ فہم ہو تو وکاس کی راجنیتی ہوتی ہے، وناش کی راجنیتی نہیں ہوتی۔ اور ابھی افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ قیادت کے پاس نہ علم ہی ہے نہ فہم ہی ہے۔ جہاں نہ علم ہو نہ فہم ہو، وہاں گھر کے ٹھیکرے بکتے ہی ہیں، بچتے کہاں ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، حالات آپ کے پیش نظر ہیں، اس لیے میں ایک جملہ مرحوم کلب سعید صاحب قبلہ کا، ڈاکٹر صاحب کا کہا کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے لڑو نہیں پڑھو، لڑو نہیں پڑھو۔ اور میں ایک جملہ اس کے بعد ان کے آگے یہ کہنا چاہتا ہوں، اب تو پڑھ لو، چڈی والوں نے پڑھ لیا، نیکر والے پڑھ کے آگے بڑھ گئے، یہ پائجامے والے کیوں پیچھے رہ گئے؟ ایک صلوات پڑھنے محمد رسول۔ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ بات آ گئی اس لیے میں آپ تک ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، علم اور فہم ان دونوں کو ساتھ رکھیے۔ خالی علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ادراک۔ علم کا مطلب معلومات کا ذخیرہ ذہن میں جمع کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ عمل کرنا۔ گیان کا ارتھ اس کے اپیوگ میں ہے، یہ چانکیہ نے کہا تھا، گیان کا ارتھ اس کے اپیوگ میں ہے۔ علم حاصل کرو اور علم کے مطابق اس پر عمل کیا جائے، تب انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ دیکھیے علم، میں نے کہا اصطلاحوں کے جاننے کا نام نہیں ہے، علم کے ساتھ فہم اور ادراک کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس راہ پہ چلنے کے لیے جہالت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے پیش کروں، پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ علم کے حصول کے لیے اس وقت جو ہمارے اوپر ضروری اور لازمی ہو گیا ہے، وہ جہالت کو کے کانٹوں کو راہوں سے ہٹانا نہیں ہے، کانٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ ایک بہت بڑا بدھیمان ویکتی چانکیہ، آچار چانکیہ اس پوتر دھرتی سے گزرا ہے۔ اس کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے، ایک جملہ ہے، ایک واقعہ ہے بلکہ اس مقام پر، اور اس وقت یہ اس کا فعل اور اس کا بتانا ہمارے لیے اور پورے ہندوستان کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے۔ وہ ایک راہ سے گزر رہا تھا، اس کے پیر میں کانٹا چبھا، اس نے پیر سے کانٹا نکالا، پیر سے خون نکلنے لگا۔ وہ قریب میں دیکھا تو ایک درخت تھا جو سوکھا ہوا تھا اور اسی کے یہ کانٹے تھے، تھوڑا سا اس کے اندر کچھ جان باقی ہوگی۔ یہ گئے کانٹے کو وہاں ڈالا اور پیچھے ہٹے اور ایک مٹھے کی دکان پہ گئے اور ایک گلاس مٹھا لیا، اور مٹھا لینے کے بعد وہ اس درخت کے قریب آئے جو تقریباً سوکھ سا گیا تھا، اس کے اوپر وہ مٹھا ڈال دیا اور اب وہاں سے چلنے لگے۔ ان کا ایک شاگرد اس منظر کو دیکھ رہا تھا، بدر بھٹ غالباً اس شاگرد کا نام تھا۔ بدر بھٹ نے جب دیکھا تو کہا، آچاریہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا مہم یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، مہم اور اہم اور ضروری یہ ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ توجہ رکھیے گا، کبھی اس رخ سے بھی مجلس سے سن لیا کیجیے، میں نے یہ کام کیوں کیا، اس رخ سے دیکھیے۔ اس نے کہا جی میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ خود مٹھا پئیں گے، آپ کے پیر سے خون نکلا ہے، آپ نے خود پینے کے بجائے آپ نے اس درخت میں ڈال دیا، یہ کیوں کیا؟ کہ میں نے درخت میں وہ مٹھا نہیں ڈالا ہے، بلکہ چونٹیوں کو آمنترت کیا ہے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، چونٹیاں آئیں اور اس درخت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، کانٹے ہٹانا کافی نہیں ہے، اگر آپ نے یہ کانٹا ہٹا دیا تو ہوائیں پھر اس کانٹے کو آپ کی راہوں میں لے آئیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب کانٹے ہٹانے کا وقت نہیں ہے،
کانٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وقت ہے۔ اب جہالت کے کانٹے راہوں سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سیاست کی مسموم آندھیاں پھر ان کانٹوں کو تمہاری راہوں میں لا کے بچھا دیں گی۔ اب ضرورت کانٹوں کے ہٹانے کی نہیں ہے بلکہ کانٹوں کو جڑ سے ختم کرنے کی ہے۔ اس لیے علم کے ایسے منصوبے بناؤ کہ جہالت کا دم گھٹنے لگے اور علم کی ترقیاں ہونے لگے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ابھی سے ہی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرو۔ میرے عزیزوں، اسلام کے قوانین کو محسوس کیجئے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد کا مطلب سمجھیے، آغوش مادر سے گہوارہ قبر تک، آغوش قبر تک تمہارا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کتاب لے کے بیٹھنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے کے اعتبار سے روش حیات کو طے کرتے چلے جانا، مذہب کی بقا کے ساتھ زندگی جینا بھی اور جینے کا سلیقہ بھی سکھانا۔ روش ادراک پہ سفر کرتے چلے جاؤ اور محسوس کرتے چلے جاؤ کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے۔ اسلام ایک محکم مذہب ہے جو آغوش مادر سے تمہیں سیکھنے کی تاکید کرتا ہے، پڑھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس کا بنایا ہوا کوئی قانون بھی بے مقصد نہیں ہے، بے مطلب نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی حجاب کی عادت ڈلاؤ۔ یہ چھوٹی سی 4 برس کی 5 برس کی بچی ہے، اس کو حجاب کی عادت کیوں ڈلاؤ؟ اور یہ تو کربلا میں بھی آپ نے سنا ہے نا کہ جناب سکینہ نے پوچھا میری چادر کہاں ہے؟ یہ 4 برس کی بچی چادر کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی؟ کاش کربلا کو زاویہ نظر سے کبھی دیکھیے۔ یہ 4 برس کی بچی پردے کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی، آنے والی نسلوں میں پردے کا وجود ودیعت کر رہی تھی، آنے والی نسلوں کو پڑھا رہی تھی، بتا رہی تھی۔ اپنی بچیوں کو ابھی سے ہی، توجہ کیجیے گا، ابھی سے ہی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو حجاب کا عادی بنا دو، اس لیے کہ اس ملک عزیز میں شادی کے وقت عمریں دیکھی جاتی ہیں، ہوس کے وقت عمر نہیں دیکھی جاتی۔ کشمیر سے کنیا کماری تک اور کنیا کماری سے ہاتھرس تک کے سارے واقعات گواہ ہیں کہ ہوس نے عمروں کو نہیں دیکھا ہے، اور جب ہوس پرستوں کی سرپرستی ذمہ داران مملکت کر کے یہ کہنے لگے کہ جوانی کا جوش تھا، خون کی گرمی تھی، اس لیے خطائیں ہو گئی، تو پھر کس امید پر آپ جی رہے ہیں کہ کس کی عزتیں محفوظ ہونے والی ہیں؟ انہی کی محفوظ ہونے والی ہیں جنہوں نے آغوش مادر سے ہی پردے کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس لیے میرے عزیزوں بہت ضروری ہے اور آپ محسوس کریں۔ اس وقت میں ایک جملہ کہہ دوں کرنٹ افیئر سے جڑ کے، اور آپ سبھی حضرات اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس وقت بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی یہ جو ماسک آپ لگائے ہوئے ہیں، کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ چلیے آپ نے تو ماشاءاللہ لگا ہی رکھا ہے، خواتین بھی ماسک لگا رہی ہیں، غیر مسلم خواتین کو بھی لگانا پڑ رہا ہے، اور بعض علاقے جیسے راجستھان اور یا دلی میں تو اس وقت اتنی سختی ہے ماسک لگانے پر کہ یہ جملے بھی واٹس ایپ وغیرہ پہ، فیس بک وغیرہ پہ گردش کر رہے ہیں کہ منہ دکھائی کہ 2000 روپے لگیں گے، اور اس پر اکتفا نہیں ہے، کچھ دن سسرال میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غیر مسلم خواتین آج مسلم خواتین سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہوگی اس ماسک سے، اس لیے کہ آپ کی تو حجاب کی عادت ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ آپ کی تو حجاب کی عادت ہے، یہ پریشانی تو ہماری ہے، اس لیے کہ روز رونمائی ہوتی تھی، اب حجاب آ گیا ہے جو مانے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم سے پوچھئے کہ یہ مصیبت کتنی گراں گزر رہی ہے،
ہم نے کہا بڑا آسان ہے، اس کا مطلب سمجھ لینا۔ یاد رکھیے گا، غیر مسلم خواتین کو یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماسک لگایا ہے، کیوں لگایا ہے؟ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے یہ وائرس ختم ہوگا، ویکسین آئے گی، امید ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کوئی بھی مصیبت کتنے دن تک رہے گی؟ ایک دن تو اس کو فنا ہونا ہے۔ شامیں نہیں رہتی، صبح بھی نمودار ہوتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس ختم ہوگا، ویکسین آئے گی، اور الحمدللہ اب تک تقریباً آ بھی چکی ہے جیسے کہ خبریں ہیں، اور خدا کرے کہ سچی ہو۔ اگر خبروں پہ یقین کر لیا جائے اور مان لیا جائے، میں خبروں کے پیچھے کے سچ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خبروں کے آگے کے سچ کی بات کر رہا ہوں کہ خدا کرے یہ سچ ہو۔ باہر کیا ہے، ان سے آسانی سے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ماسک لگایا ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، جس وائرس کی ایک مقدار ہے، اس کی ایک میعاد ہے، اس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک وقت ہے جو ختم ہو جانے والا ہے۔ مگر مسلم خواتین نے جو حجاب لگایا ہے، وہ اسلام نے قانون بنا کے دیا ہے کہ کرونا تو ختم ہو جائے گا مگر ہوس کا وائرس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہوس کا وائرس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ وہ وائرس جو وقتی ہو، اگر اس سے حجاب کرنا ضروری ہے، تو وہ وائرس جو عمر کے ساتھ پنپتا جاتا ہو، جو سماج کے بگڑنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہو، جو عریانیت کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ہوتا چلا جاتا ہو، اس سماج میں ضروری ہے کہ پردہ بچپن ہی سے لاگو کر دیا جائے تاکہ ہوس کے وائرس کو گزرنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ مجھے گفتگو پردے پہ نہیں کرنا تھی، لیکن اس منزل پر لانا تھا کہ جس شہزادی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس ذات مقدسہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی ولادت باسعادت کی بھی آج تاریخ ہے، روایات کی روشنی میں انہیں محسوس کرنا چاہیے کہ زینب علیہ مقام کا پیغام عالم انسانیت کے لیے کیا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، آج دنیا نے نظریے بدلے ہیں، اسلحے نہیں بدلے، طریقے بدلے ہیں، اسلحے نہیں بدلے۔ کل بھی ظلم پانی کا استعمال کر رہا تھا، آج بھی ظلم پانی کا استعمال کر رہا ہے۔ کل گرمی تھی تو پیاس کی شدت کا حملہ تھا، وہ آج سردی ہے تو بوچھاروں کا حملہ ہے۔ ظلم نے روش نہیں بدلی ہے، حالات زمانہ کے اعتبار سے اسلحے نہیں بدلے ہیں بلکہ طریقہ استعمال بدل لیا ہے۔ کل تشنگی تھی، آج ظلم و ستم کا رخ بدلا ہوا ہے۔ کل بھی تشنگی میں کامیابی تھی اور آج بھی ظلم کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ کامیابیاں ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، حالات جتنے بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں، اہل خیرت کو، اہل شعور کو، اہل عقل کو، بالخصوص شیعان آل محمد کو، بالخصوص کربلائی قوم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حالات کتنے بھی بگڑ جائیں 61 ہجری جیسے تو نہیں بن سکتے۔ حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، ظلم یزید کے معیار تک تو نہیں پہنچ سکتا، ظلم یزید تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا ظلم یزید نے کیا ہے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم آ سکتا ہے؟ مگر اس ظلم کے طوفان میں بھی شمع حیات جلا کے زینب نے دنیا کو بتایا۔ جناب زینب کا ذکر نہیں ہے، مظلوموں کا حوصلہ ہے، یہ مظلوموں کا حوصلہ ہے، یہ عزم کی بلندی کا اعلان ہے۔ چاروں طرف دشمن کا مجمع ہے، اس کے باوجود بھی کلمہ حق کو بلند کر کے شہزادی نے دنیا کو بتایا کہ زینب علیہ مقام یوں ہی عالمہ غیر معلمہ نہیں ہے، یوں ہی فاہمۃ غیر مفاہمہ نہیں ہے، بلکہ زینب علیہ مقام نے وہ عظیم کارنامہ کیا ہے جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی ہے، جسے تاریخ فراموشی کے نہا خانوں میں سجا نہیں سکتی ہے، بلکہ تاریخ جب تک زندہ رہے گی۔ اور میں تو بآسانی ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، یاد رکھیے گا، قسم خدا کی یہ میری عقیدت ہی نہیں ہے بلکہ تاریخی حقیقتیں بھی ہیں، یہ کربلا کا تجزیہ کرنے والے لوگ جانتے بھی ہیں۔ اگر 1,24,000 انبیاء کی محنتیں
اس رنگ کو دیکھ رہی تھی کہ حسین کے سجدے کی استقامت کیا ہے، اور حسین نے سجدے کی استقامت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے وجود کو راہ خدا میں قربان کر کے سجدے کی آبرو رکھ کے اگر اپنا سر کٹا لیا ہے، اور سارے انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء نے فخر و مباحات کرتے ہوئے حسین کی ذات پر سلام پیش کیا ہے، تو یہ وقت تھا کہ حسین کی قربانی پر سلام پیش کیا جا رہا تھا۔ مگر یہی انبیاء کی قطار جب دربار شام میں پہنچی ہے تو زینب کے لہجے سے جب لہجہ ملا ہے تو اب تک حسین کو سلام تھا، اب زینب کے بعد حسین کو تبریک و تہنیت پیش کی جا رہی تھی۔ اس لیے جتنا اثر، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ڈاکٹر انیتا رائے امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بہترین رائٹر ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے جناب زینب علیہ مقام پر۔ انیتا رائے ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ زینب علیہ مقام کے عملیے کا عالم یہ ہے کہ جس وقت شہزادی دربار شام میں خطاب کر رہی ہیں تو شہزادی تو خطاب کر رہی ہیں مگر انبیاء کی قطاریں ہیں، ملائک کی قطاریں ہیں جو تبریک و تہنیت پیش کر رہی ہیں، اس لیے کہ انبیاء بھی جانتے ہیں کہ اگر ہماری ان محنتوں کے سرمائے کو کوئی بچا کے لے جا رہا ہے تو حسین کا سجدہ ہے اور بنت علی کا لہجہ ہے جو ہمیں بچا کے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ میرے عزیز و کربلا کی تاریخ میں ابن علی کا سجدہ اور بنت علی کا خطبہ، اگر ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر پوری کربلا سمٹ کے دین اسلام کے وجود کی بقا میں ڈھل جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے شعراء اور علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بہت سے مفکرین مدبرین نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یاد رکھیے گا کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین کا لہو جذب ہو کے رہ جاتا، یہ زینب علیہ مقام کا عظیم کارنامہ تھا کہ ریگزار کربلا کے گرم ذرات سے زینب نے حسین کے لہو کو نچوڑ کر شفق کے ماتھے پہ سجا کے عالمینی اور آفاقی اس شہادت کو بنا دی۔ یہ زینب علیہ مقام کا کرم تھا قسم خدا کی، یہ اس بی بی کا کمال کردار تھا کہ جس نے اپنے وجود کے سانچے میں ڈھل کے عالم انسانیت کو وہ سبق پڑھایا۔ یہ بھی ایک عجیب مرحلہ ہے عزیزوں، یہ زینب علیہ مقام کی ولادت کی تاریخ، اور وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے فضائل میں بھی لوگ گریا کرتے ہیں۔ اس کے مصائب میں ابھی میں نہیں آیا، میرے دامن وقت میں ابھی گنجائش ہے، مگر یہ ذات کا تذکرہ ہی ایسا ہے، اس ذات کا تذکرہ ہی ایسا ہے۔ لیکن غور کیجئے قدم قدم پہ شہزادی نے کن منزلوں پر اپنے وجود کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، میں بڑی آسانی سے ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، اگر تاریخ کا اتفاق ہے اور علماء کا اتفاق ہے، ذاکرین خطبہ اور واعظین اس جملے کو پڑھا کرتے ہیں کہ امام حسین کا جب صبر مکمل ہو گیا اور امام نے سر کو سجدہ خالق میں رکھ دیا تو یہ آواز غیبی آئی تھی، یہ ندائے غیبی آئی تھی، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ بھئی توجہ کیجئے گا، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف۔ میں کہتا ہوں مورخ ذرا کان لگا، مدبر ذرا کان لگا، مفسر ذرا کان لگا، خطیب ذرا کان لگا، اہل شعور ذرا کان لگائیں، اہل خرد ذرا کان لگائیں، یہی آواز تمہیں دربار شام میں بھی آئے گی۔ بس فرق یہ ہے کہ جب حسین کی استقامت سجدے کے عالم میں تھی تو وہاں بھی نفس مطمئنہ حسین تھے، دربار شام میں جب خطبے کے لہجے میں وہ دھاک تھی تو اس وقت بھی نفس مطمئنہ کی صدا آ رہی تھی، وہاں بھی راضیتم مرضیہ کہہ کے پلٹنے کی دعا کی جا رہی تھی، یہاں بھی راضیتم مرضیہ کی دعا کی جا رہی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ یہ ہے زینب کی استقامت۔ یہ شہزادی کی استقامت ہے، اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا استقامت کسے کہتے ہیں؟ اپنے موقف پہ ڈٹ جانا، اپنے موقف پہ ڈٹ جانا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ 20 صابرون، بہت توجہ کیجئے گا اس آیت کریمہ۔
قرآن کہتا ہے کہ اگر تم میں سے 10-20 لوگ 20 لوگ تم میں سے اگر صبر کا مظاہرہ کر لیں، یغلبوا علی 200 تو قرآن کہتا ہے تم میں سے اگر 20 صبر کا مظاہرہ کر لیں تو کفر کی 200 کی طاقت پر غالب آ جائے گا۔ ریشو نکالی، یعنی 10 آدمی اگر صبر کر لیں تو 100 آدمیوں پر بھاری ہے۔ پھر سے سنیے، وَإِن مِّنكُمْ 20 صابرون، تم میں سے 10، خطاب امت سے ہے، جبکہ امت میں میدان میں قرار والے بھی ہیں اور میدان سے فرار والے بھی ہیں، لڑنے والے بھی ہیں، لڑانے والے بھی ہیں، ڈٹنے والے بھی ہیں، بھاگنے والے بھی ہیں۔ قرآن جنہیں منکم کہہ رہا ہے، تم میں سے، یعنی تم مسلمانوں میں سے، تم اہل اسلام میں سے، تم اہل ایمان میں سے، اہل بیت نہیں کہا ہے، منا اہل البیت اور ہیں اور قرآن کی نظر میں منکم اور ہیں۔ جب منکم کی اتنی گنجائش ہے کہ تم میں سے 10 اگر 20 اگر ثابت قدم نہیں صبر کا مظاہرہ کریں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ عام طور سے ہمارے یہاں رائج ہے، صبر کیا ہے؟ کچھ نہیں ملا تو صبر کر لینا۔ حالانکہ صبر یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ملا تو صبر کر لینا۔ کسی نے مار دیا تماچا منہ پہ، طاقت نہیں تھی کہ اسے جواب دے دیتے، چلے آئے، اسی کا نام صبر ہے۔ اس کا نام صبر نہیں ہے۔ جب طاقت ہی نہیں ہے تو جواب کیا دیتے؟ یہ کون سا، یہ تو مجبوری ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ بازوؤں میں قوت ہو، کسی نے تماچا مارا مگر صبر کا پیمانہ چھلکا اور آپ نے معاف کر دیا۔ نہیں توجہ کی؟ صبر یہ ہے، صبر یہی تو ہے کہ مالک اشتر گزر رہے ہیں، کسی نے کچرا پھینک دیا، مالک اشتر تیزی سے آگے بڑھے مسجد کی طرف، کسی نے کچرا پھینکنے والے سے کہا تجھے پتا ہے تو نے کوڑا کس پہ ڈال دیا؟ کہا کس پر؟ کہا مالک اشتر پر۔ علی کی فوج کا سپہ سالار ہے مالک، اس کی قوت طاقت کا اندازہ نہیں ہے، کہے اتنا طاقتور ہے، اس کے ساتھ میں نے زیادتی کر دی، اب یہ پیچھے پیچھے ہے، مالک آگے آگے۔ مالک اشتر مسجد میں پہنچے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار اسے معاف کر دینا۔ یہ ہے صبر۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ ہے صبر۔ طاقت کے باوجود بھی اس طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، ہاتھ اٹھ جاتے دعا کے لیے، آمین کہہ دی جاتی۔ تاریخ میں یہی فقرے ہیں۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں نے سنا ہے اپنے بابا سے کہ ناقہ صالح کے وقت جب اس کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے گئے تو جو ناقہ بچہ تھا اس نے اپنی ماں کی مظلومیت کے لیے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی تھی، بلکہ یوں کہوں کہ بد دعا کی تھی۔ پوری قوم صالح غرق ہو گئی، عذاب الہی آیا، تو کیا میں فخر ناقہ صالح نہیں ہوں؟ میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کہنا۔ شہزادی نے کہا بیٹا نہیں، تمہیں صبر کرنا ہے، دعا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے صبر، طاقت کے باوجود بھی استعمال نہ کرنا۔ اصل صبر یہ ہے، قرآن کہتا ہے اِن مِّنکُمْ 20 صابرون، اگر تم میں 10-20 صبر کرنے والے آ جائیں تو 200 پر غالب آ جائیں۔ میں صرف ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، اگر چڈی پہن کے لوگ 80 سال تک محنت کر رہے ہیں اور آج انہیں نتیجہ مل رہا ہے تو یہ پڑھی لکھی قوم، باشعور قوم، کربلائی قوم اگر 10 سال محنت کر لے تو کفر کے 100 سال اور اسلام کے 10 سال برابر، 10 سال برابر ہیں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، ان کو تعلیم کی طرف متوجہ کرو، ان کو بتاؤ ابھی جو کووڈ-19 گزرا ہے اس میں آپ نے محرم کی تیاریاں کی تھی، لیکن محرم کی تیاریوں کا رخ کچھ اور تھا۔ کووڈ-19 نے ہمیں ایک ٹرننگ پوائنٹ دیا ہے کہ ہماری تیاریوں کا بھی رخ بدلنا چاہیے۔ اب تک ہماری محرم کی تیاریوں کا رخ یہ تھا کہ پنجے نکالو، پانی کر لو، چمک پیدا ہو جائے۔
پٹکے نکالو، زری گوٹے کا کام کروا لو، پھریرے نکالو، ان پر پریس کروا لو، تغرے نکالو، شامیانے تیار کر لو، فرش ازا تیار کر لو، مائک والے کو فون کیا ہے کہ نہیں، ذاکر صاحب کا انتخاب کیا ہے کہ نہیں، پیشخانی والوں سے کہا ہے کہ نہیں، انجمن سے وعدہ لیا ہے کہ نہیں، ذاکر سے وعدہ لیا ہے کہ نہیں، بینر پوسٹر سجائے ہیں کہ نہیں، اخبارات میں اطلاع دی ہے کہ نہیں، چینلوں کو بتایا ہے کہ نہیں۔ یہی تو طریقے ہیں ہمارے، یا اس کے علاوہ کوئی طریقہ تھا؟ یہی طریقے تھے۔ میں نے کہا آپ نے سارے طریقے اور ساری تیاریاں مکمل کر لی، اتفاق ایسا ہوا کووڈ-19 آ گیا، ساری تیاریاں دھری رہ گئی کہ نہیں، اب کیسے کریں گے عزاداری؟ کہا اجازت لیں گے۔ کہا کس سے؟ کہا شہر کے ذمہ داران سے، ڈی ایم کے پاس جائیں گے، ایس پی کے پاس جائیں گے، کلکٹر کے پاس جائیں گے، تھانہ انچارج کے پاس جائیں گے۔ آپ جائیں گے نا اجازت لینے؟ اجازت ملے گی تو تیاریوں کو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ-19 نے تمہیں ایک ٹرننگ پوائنٹ دیا ہے کہ اب خالی گھر کی تیاری نہیں کرنی ہے، اب تمہیں باہر کی تیاری بھی کرنی ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اب تمہیں گھر کی سجاوٹ پر ہی دھیان نہیں دینا، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو ہماری نسلوں میں رچا بسا ہے، اس سے جدا تو ہم ہو ہی نہیں سکتے، نہ اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیے۔ جو ضروریات ہے وہ تو ہمیں کرنا ہے، مگر یہ سب ضروریات منحصر ہیں کہ اگر ہمارے پاس وہ عہدے نہ ہوئے، ہمارے پاس وہ منصب نہ ہوئے، ہمارے پاس وہ پاور نہ ہوا، ہمارے پاس وہ طاقت نہ ہوا، تو کم سے کم اپنے لیے نہ صحیح، عزاداری کی بقا کے لیے، عزاخانوں کی تقویت کے لیے، جلوس عزا کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو اتنا تعلیم یافتہ بنا دو کہ تمہیں اجازت کی بھیک نہ مانگنی پڑے، علم کی قوت سے تمہیں اجازت دینے کا شرف مل جائے۔ یہ کڑوی کچیلی باتیں ضرور ہیں، کڑوی کسیلی باتیں ضرور ہیں، مگر ان بچوں کو بتاؤ، ابھی سے بیٹھ کے ان کو پڑھاؤ، شب کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں انہیں بیٹھ کے یہ سبق دو کہ ہم اجازت لینے کے لیے گئے تھے، کتنی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی بے عزتیوں کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے فرش عزا بچھانے کے لیے اتنی محنتیں مشقتیں کی ہیں۔ میرے عزیزوں، ان بچوں کے ذہنوں میں ابھی سے ہی اپنی ذلت کے نقوش چھوڑ دو، اپنی بے عزتیوں کو چھپاؤ نہیں، رو رو کے ان بچوں کو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات نقش کر جائے کہ اگر ہمیں عزت سے جینا ہے تو جاہل رہ کے نہیں جینا ہے، علم حاصل کر کے جینا۔ ان بچوں کو بتاؤ کہ یہ رات بھر پب جی گیم جیت کے بزرگوں کی عزتیں نہیں بچا سکتے ہیں، یہ رات بھر گیم کھیل کے عزتیں نہیں بچا سکتے، یہ رات بھر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کے نہیں بچا سکتے، یہ نیٹ کے جال میں پھنسنے والی قوم نہیں ہے۔ اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ شعور بیدار کرے، جتنی ضرورت ہے نیٹ سے ضروری اشیاء لے اور اپنے وجود کو آگے بڑھا دے۔ نیٹ کیا ہے؟ میں ایک جملے میں وضاحت کر دوں گا۔ نیٹ کے معنی کیا ہے؟ NET، نیٹ، نیٹ مینس جال۔ شکریہ۔ کیا معنی ہے؟ جال۔ یہ میرے بچے بتائیں کہ جال کہاں ڈالا جاتا ہے؟ جال کہاں ڈالا جاتا ہے؟ ندی میں، تالاب میں۔ کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ شکریہ۔ مچھلیاں پکڑنے کے لیے، مچھلیاں پھنسانے کے لیے۔ جب ہم جال ڈالتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے تو کیا خالی مچھلیاں جال میں آتی ہیں یا کچھ کوڑا کرکٹ نجاست غلاظت؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ کچھ کوڑا کرکٹ نجاست غلاظت آ جاتی ہے کہ نہیں؟ آ جاتی ہے نا۔ عقل مند انسان، باشعور انسان، آنکھوں سے دیکھنے والا، اندھے کی بات نہیں کرتا، جسے نظر آ رہا ہے، وہ کیا کھاتا ہے؟ مچھلی لیتا ہے، اس سے یہ کوڑا کرکٹ بھی لے لیتا ہے، مچھلی لے لیتا ہے۔ کوڑا کرکٹ کا کیا کرتا ہے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ نیٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو نیٹ کے متعلق کیا ہے؟ جب تم جال ڈالتے ہو تو خالی مچھلیاں نہیں آتی بلکہ گندگیاں بھی آتی ہیں۔ عقل مند آدمی گندگیاں نہیں کھاتا، تو غیرت دار خاندانوں کے نوجوان
اگر نیٹ یوز بھی کرنے لگے تو انہیں محسوس کرنا چاہیے کہ جو اچھائیاں ہیں لے لو، جو خاندان کی شرافت کو داغدار کر دے اسے واپس کر دو۔ تو نیٹ کا مس یوز نہ کرو، سوء استعمال نہ کرو، اس کا درپیوگ نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ ایک جملہ اور آپ کے اہل لکھنؤ تشریف فرمائیں باشعور مجمع اہل ذوق، ایک جملہ اشارتاً بزرگان معذرت چاہتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مچھلی آپ نے جال میں پھنسا لی، ایک جملہ اور بتا دیجیے، ہر قسم کی مچھلی حلال ہے آپ کے لیے؟ شریف زادوں کی شریعت میں ننگی مچھلی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے نا؟ ہر قسم کی مچھلی نہیں کھا سکتے۔ کون سی مچھلی کھائیں گے؟ چھلکے والی، بغیر چھلکے والی آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ کہ شریعت نے اجازت نہیں دی۔ کمال کی بات ہے، ایک لقمے کے ذائقے کے لیے جس کا بظاہر وقتی اثر ہے، وقتی ذائقہ ہے، وقتی لقمہ ہے، مگر شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ وقتی ذائقے کے لیے بھی بے حجاب مچھلی اپنے گھر میں نہ لانا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، میں نے چھلکے کا ترجمہ کر دیا ہے اردو زبان میں۔ ارے جو شریعت بے حجاب مچھلی کو کھانے کی اجازت نہیں دیتی، وہ بے حجاب خاتون کو گھر میں لا کے نسلوں کی پرورش کی اجازت ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد علیہ۔ بس میرے گفتگو تمام، علم حاصل کرو۔ کہ مرحوم کہتے تھے پڑھو لڑو نہیں۔ مصیبت یہ کہ ہم نے ان کے پڑھو کو تو چھوڑ دیا اور لڑو پہ عمل شروع کر دیا، اور نتائج لڑو کے آپ کے سامنے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے، جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں جہالت ہوتی ہے، اور جہاں پڑھائی ہوتی ہے وہاں علم ہوتا ہے۔ طے تو ہمیں کرنا ہے کہ ہمارا سماج لڑ کے آگے بڑھے گا یا ہمارا سماج پڑھ کے آگے بڑھے گا۔ کسی اس زمانے میں ایک جملہ کہہ کے بات کو آخری مرحلہ میں لے جاؤں، ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تلواروں کی جنگیں جیت بھی لیے جائیں تو تاریخ بھلا دیتی ہیں، مگر کردار کی جنگ اگر جیت لی جائے تو تاریخ بھلانا بھی چاہے تو بھلائی نہیں جا سکتی۔ میرے عزیزوں، اس وقت نوجوانوں کو جس جنگ کا سامنا ہے وہ تلوار کی جنگ کا نہیں ہے، وہ کردار کی جنگ کا ہے۔ شب کی تاریکی میں کوئی کافر تلوار لے کے نہیں آ رہا ہے، مگر انٹرنیٹ کا کھلا ہوا میدان تمہارے کردار کا میدان جنگ بنا ہوا ہے کہ رات بھر تم موبائل چلا رہے ہو یا موبائل تمہیں چلا رہا ہے۔ فیصلہ تو کرنا پڑے گا میرے نوجوانوں کو کہ تم رات بھر موبائل چلاتے ہو یا موبائل تمہیں چلا رہا ہے۔ اگر تم موبائل چلا رہے ہو تو دیکھو جو تم چاہ رہے ہو، جو تمہارا دین چاہ رہا ہے، جو تمہاری شریعت چاہ رہی ہے، اگر تم رات بھر وہ دیکھ رہے ہو جو شریعت کی تمنا ہے تو تم موبائل چلا رہے ہو، اور اگر تم وہ دیکھ رہے ہو جو شریعت کے خلاف ہے تو احمق آدمی تو نہیں چلا رہا ہے، تجھے موبائل چلا رہا ہے۔ فیصلہ تو کرو کہ تمہیں مشینیں چلا رہی ہیں یا تم مشینیں چلا رہے ہو۔ اللہ نے اشرف المخلوقات تمہیں بنایا ہے، موبائل کو نہیں بنایا۔ ہاں، موبائل کے سارے ایپ نہیں ہیں، کچھ ایپ بھی ہیں۔ ہاں، ذرا اس پر غور کر لیجئے، فکر کر لیجئے میرے نوجوان دوست۔ اس انٹرنیٹ کے زمانے میں، اس نیٹ کے زمانے میں، اس جال کے زمانے میں انہیں تلوار کی جنگ سے نہیں لڑنا ہے، تلوار کی جنگ نہیں کرنا ہے، انہیں کردار کی جنگ کرنا ہے۔ شب کی تاریکی ہے، تنہائی ہے، تمہارا خدا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے،
جو دیکھنا چاہیے اگر وہ دیکھ رہے ہو تو تم جیت گئے ہو، اور اگر وہ دیکھ رہے ہو جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم اس سرد جنگ میں، اس کا نام دیا گیا رہبر معظم میں سرد جنگ۔ کیا مطلب سرد جنگ؟ یہ وہی سرد جنگ۔ شکر ہے خدا کا کہ ہمیں ایسے رہبر ملے ہیں، ایسے رہبر ملے ہیں کہ جو دور رہتے ہیں مگر ان کی دور کی نگاہیں ہم پر جمی ہوئی۔ شکر ہے کہ ہمارے وارث نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، وہ غیبت کے پردے میں ہے تو علماء کا سایہ ہمیں دے کے بھیجا۔ اور دنیا کہاں سے لائے گی رہبر معظم کا جواب؟ دنیا کہاں سے لائے گی سید حسن نصر اللہ کا جواب؟ جب ساری امت رسول کے کارٹون بنانے پر خاموش ہیں تو بولے وہی ہیں جو رسول کے اصلی وارث ہیں، جو اصلی رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور خاکے بنانے والے تو خاک میں ملا ہی دیے جائیں گے، عظمتیں گھٹانے والے تو گھٹیاں ہیں ہی، ان کی تو اوقات اور ان کی تو حیثیت کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، مجھے تعجب ہوتا ہے، کارٹون بھی وہ لوگ بنا رہے ہیں جن کی اپنی شکلیں خود کارٹونوں جیسے، چپٹی ناک، عجیب سے کان، عجیب سا سر، احمقانہ رویہ۔ مطلب رسول کا کارٹون بھی وہ بنا رہے ہیں جو خود فطرتاً بھی کارٹون ہے۔ اگر وہ آئینہ دیکھ لیں تو انہیں دوسرے کا کارٹون بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ صرف جہالت ہے، یا دوسرا لفظ کہہ سکتا ہوں کہ علم کے ساتھ عدم فہم ہے۔ اس لیے دو چیزیں ضروری، ایک علم حاصل کرو اور اس علم کے بعد فہم ضروری ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، ابھی اپنے آپ کو تیار کیجئے ان عہدوں کے لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب عہدوں کے لیے کیسے تیار کریں؟ آپ تو ممبر پہ بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے IAS بننا IPS بننا کتنا مشکل کام ہے، آپ کو پتہ ہے عہدوں پہ جانے کے لیے کتنا ڈونیشن دینا پڑتا ہے، کتنا پرساد کھلانا پڑتا ہے، کتنی مٹھائیاں تقسیم کرنا پڑتی ہیں، آپ کو کچھ پتہ تو ہے نہیں، آپ تو خالی ممبر پہ لمبی لمبی لے لیتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اگر ہماری نیتیں اچھی ہیں تو ہمیں پرساد کھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میری نیت یہ ہے کہ میرا بیٹا IAS آفیسر بن جائے تاکہ علاقے کے جتنے میرے دشمن ہیں سب کو اندر کر دے، کبھی نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ جب نیت میں کھوٹ ہوگی تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، اگر میرا بیٹا IAS آفیسر بن گیا تو میں گاؤں کے جتنے میرے شیعہ دوست دشمن ہیں سب کو اندر کروا دوں، بنے گا کبھی؟ کبھی نہیں بنے گا۔ اب میں تمہیں نیتیں بتاتا ہوں، ان نیتوں کے ساتھ ارادے کرو، آگے بڑھو، اور پھر کامیابی نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا، مگر نیتوں میں پاکیزگی رکھو۔ یہ نیت کرو، مسجد سے جا کے آج اٹھ بیٹھے ہو مسجد میں، اٹھ کے جاؤ تو یہ نیت کر کے جاؤ کہ پروردگار تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، زہرا تم سے وعدہ کرتے ہیں، شہزادی آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہمارا بیٹا اگر عہدے پر پہنچ گیا تو ہم عزاداری کی حفاظت کریں گے، ہم عزاداری کو فروغ دیں گے، ہم حسین کی مجلس کو فروغ دیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو عزاداری کے تحفظ کے عنوان سے منصب کی طرف راغب کریں، نیتیں آپ پاکیز رکھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی فاطمہ کے لال کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے اور فاطمہ زہرا اس پر اپنی رداؤں کا سایہ نہ کر دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شہزادی آپ پر، کیا یہ ممکن ہے کہ شہزادی آپ پر سایہ نہ کرے؟ بس میرے عزیز گفتگو تمام ہو گئی، آپ کے موبائلوں سے اٹھتی ہوئی صدائیں نے مجھے متوجہ کر دیا، بس یہیں پر گفتگو کا سلسلہ میں روک رہا ہوں۔ یہ تیاری کرو کہ ہمیں عزاداری کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں اپنے جلوسوں کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں حسین کا ذکر کرنا ہے۔ یاد رکھنا تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی اگر اس ذکر کا صدقہ تمہارے سروں پہ نہ ہوتا۔ کون تمہیں جانتا ہے کیا ہماری اوقات ہے، کیا ہماری حیثیت ہے؟ یہ تو کرم ہے مالکان جنت کا کہ وہ فرش اعضاء پہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو کووڈ-19 گزرا ہے نا میرے عزیزوں، سب پریشان تھے حسین کی مجلس کیسے ہوگی،
مولا مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ یہی تو اخلاص کا امتحان ہے۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ چہار دیواری میں ماتم کرنے والے کون ہیں اور چوراہوں پہ ماتم کرنے والے کون۔ امام نے کہا میرے عزیزوں، میرے چاہنے والوں، گھبراؤ نہیں، کووڈ-19 میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سال محرم کا رخ بدل دوں گا۔ ہر سال محرم کا طریقہ یہ تھا کہ تم امام باڑوں میں آتے تھے، مجلس کرتے تھے، امام بارگاہ یعنی میرا گھر، ہر سال تم میرے گھروں میں آ کے مجلس کرتے تھے۔ اس سال کووڈ-19 ہے، تمہیں گھروں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سال حسین تمہارے گھروں میں آئے گا۔ اللہ ہماری خوش نصیبی مولا، مولا یہ ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہمارے گھروں میں آئے، مگر مولا یہ ہماری بد نصیبی کہ آپ آئے، آگے چلے بھی گئے، ہمیں احساس بھی نہ مولا، آپ آئے بھی، آگے چلے بھی گئے، ہمیں احساس نہ ہوا۔ مولا کفِ افسوس ملتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں سوائے معافی کے کچھ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جیے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی میرے عزیزوں۔ کتنے شرف کی بات تھی کہ خاتون جنت ہمارے گھروں پہ آ گئی، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس بی بی کا شایان شان استقبال نہیں کر سکتے۔ ارے بنی ہاشم کا شہزادہ علی اکبر ہمارے غریب خانے پر آ گیا، مگر ہائے ہماری غربتیں کہ ہمیں اس کے آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ ارے ایک شش ماں کی آغوش میں گہوارے میں جھولتا ہوا ہمارے غریب خانے پر آ گیا، مگر ہمارے پاس ارے اتنے کوزہ آب نہ تھے کہ ہم پلا سکتے۔ مولا ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہم زندگی بھر بھی اگر اس بات پہ روتے رہے تو یہ کم ہے، ہم جتنا افسوس کرتے رہے یہ کم ہے کہ اس سال کووڈ-19 میں حسین ہمارے گھروں میں آ کے چلے گئے۔ مظلوم آقا ارے فاطمہ زہرا ہمارے گھروں میں آ کے چلی گئی۔ عزیزداروں میں نے دعا ختم کر دی، آخری فقرے سن لیجئے۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹوں نے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی ہے۔ میرے عزیزو یتیمی کسے کہتے ہیں کوئی سید سجاد سے پوچھے، یتیمی کسے کہتے ہیں کوئی سکینہ سے پوچھے۔ ارے تم اپنے مرنے والوں کو بڑی عزت و شان سے دفن کر دیتے ہو، مگر ہائے کربلا میں ایک امام اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتا رہا۔ اے پروردگار جیسا سید سجاد مجبور ہوا ہے کوئی مجبور نہ ہو۔ باپ کا جنازہ خاک اور خون میں غلطیتا، 22 برس کا کڑیل جوان، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ خال۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ کریم مالک مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درد فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم مالک جن جن مومنین و مومنات نے دعاؤں کی گزارش کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کریم پروردگار جہاں نشیان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار ہماری قوم کا دامن علم کے موتیوں سے بھر دے۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و معین میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید شادمان کاظم تقوی ابن سید کاظم حسین تقوی کے